अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि ihsanin इला यौमिद्दीन अम्मा बाद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। मा ज़िलना मअल किताबि उम्दतुत तालिब लिनैलिल मआरिब लिश्शेख़ अल-अल्लामा मंसूर इब्न यूनुस इब्न इदरीस अल-बूती अल-हम्बली रहमहुल्लाह अल-मुतवफ़्फ़ा फ़ी क़र्न अल-हादी अशर मिन अल-हिजरा। हम उम्दतुत तालिब लिनैलिल मआरिब इस किताब की तशरीह देख रहे हैं और इस वक्त बाब सुजूद सहव में है और इंशाअल्लाह आज ये आखिरी दर्स होगा इस ताल्लुक़ से, सुजूद सहव के ताल्लुक़ से आज आखिरी दर्स होगा। पिछले दर्स में परसों के दिन हम जो नक्स है यानी नमाज में कमी किस तरह से होती है वो देख चुके हैं कि नमाज में नक्स या तो रुकन में होता है या वाजिब में होता है। रुकन की भी मिसाल देखी थी, मसलन आदमी रुकू करना भूल जाए या रुकू के बाद जो एतदाल होता है वो भूल जाए और डायरेक्ट रुकू से सजदे में चले जाए। इसी तरह से एक सजदा भूल जाए या दोनों सजदे भूल जाए, या इसी तरह से जो है आदमी और कोई भी रुकन मसलन सूरतुल फातिहा की क़िराअत भूल जाए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये रुकन में आती हैं। हाँ, अगर कोई आदमी तकबीरतुल इहराम भूल जाए तो फिर उसकी नमाज ही नहीं है, क्योंकि तकबीरतुल इहराम जो है ये मिफ्ताहुस सलात, जब चाबी से अभी आपने खोला ही नहीं दरवाज़ा तो दरवाज़ा खुलेगा ही नहीं। तो तकबीरतुल इहराम जो है ये मिफ्ताहुस सलात है। तो अगर किसी आदमी ने, कोई इंसान तकबीरतुल इहराम यानी अल्लाहु अकबर कहना भूल जाता है तो उसकी नमाज ही नहीं है, उसके लिए सजदे सहव नहीं होगा, क्योंकि नमाज में दाखिल ही नहीं हुआ। वो तकबीरतुल इहराम, वो तहरीमा है, तकबीरतुल इहराम है, वो ही नहीं आपने जब कहा ही नहीं जुबान से तो फिर आप नमाज में दाखिल नहीं हुए, इसलिए उसके लिए सजदे सहव नहीं है। उसके अलावा के जो रुकन है उसमें नक्स की बात ये हो रही है कि उसमें अगर कोई आदमी नक्स करता है, कमी होती है, तो फिर उसके लिए सजदे सहव होगा। और उसकी हमने जो है मिसालें देखी थी, वीडियो भी देखा था, मैं समझता हूँ कि वो चीज़ वाज़ेह हो चुकी है। इसी तरह से वाजिब में अगर नक्स हो जाए, जिसकी बिल्कुल अवदाह और वाज़ेह मिसाल थी कि आदमी तशहुद अव्वल जो है वो भूल जाए और उसमें ना बैठे और खड़ा हो जाए आदमी, तो ये जो है मिसाल थी वाजिब में नक्स की। और इस सूरत में हमने देखा था कि 4 सूरतें होती हैं। आदमी को अगर ये चीज़ मसलन उठने से पहले बिल्कुल उठने की कोशिश कर रहा और याद आ जाए तो उस चीज़ के लिए कोई सजदे सहव नहीं है। मिसाल के तौर पे इमाम साहब हैं, भूल रहे थे, खड़े हो रहे हैं, अल्लाह अकबर कहते हुए किसी ने पीछे से सुभान अल्लाह कहा, बिल्कुल याद आ गया, बैठ गए, उठे नहीं बिल्कुल, तो इस सूरत के लिए कोई भी सजदे सहव नहीं होगा और बगैर सजदे सहव के लिए सहव के नमाज पूरी की जा सकती है। उसके अलावा कोई आदमी खड़ा हो रहा था लेकिन झुका हुआ था, उसकी पीठ सीधी नहीं हुई थी, उस सूरत में इसके लिए लौट जाना ज़रूरी है। ये लौट जाए और तशहुद अव्वल जो था तशहुद पढ़े और उसके बाद में सजदे सहू करे आखिर में। और कोई आदमी बिल्कुल सीधा खड़ा हो चुका हो तो ऐसे आदमी के लिए मकरूह है कि वह लौटे, अगर लौटेगा तो उसकी नमाज सही होगी, इस सूरत में भी उसको सजदे सहू करना पड़ेगा। और आखिरी हालत यह है कि आदमी अगली जो रुकन है सूरतुल फातिहा की किरात शुरू कर दे तो उस सूरत में लौटना हराम है। इस सूरत में आदमी को लौटना नहीं चाहिए, अगर लौटता है तो उसकी नमाज बातिल हो जाएगी, खराब हो जाएगी, उसे फिर वैसे ही कंटिन्यू करना है, वापस तशहुद अव्वल के लिए लौट कर नहीं आना है। क्यों? क्योंकि कायदा हमने देखा था कि ला युतरकू रुकनन ला यतरुकू रुकनुन लियज़हब व याती बिवाजिब, कि वाजिब को पाने के लिए आप रुकन को नहीं छोड़ सकते, उसको तर्क नहीं कर सकते, क्योंकि रुकन आला है और वाजिब जो है वो अदना है, उससे नीचे के दर्जे पे आता है। तो आप वाजिब को हासिल करने के लिए रुकन को नहीं छोड़ सकते। और क़िराअत जो है सूरतुल फातिहा की, रुकन है, एक बार आपने उस रुकन में शुरू कर दिया क़िराअत तो फिर उसके बाद आप लौट नहीं सकते, उसके बाद आखिर में आप सजदे सहव करेंगे। इन सब की दलील मौजूद है। तो ये पिछले हफ्ते की हमारी बातचीत थी। तस्बीह के ताल्लुक से भी इसी तरह से बात गुजरी, क्योंकि तस्बीह जो रुकू की है और सुजूद की है, इसी तरह से 2 सजदों के दरमियान का रब्बिग़फिरली कहना, ये भी जो है वाजिबात में से। तो इनमें से कोई भी आदमी तर्क करता है तो ये उसका नक्स है नमाज में और इसके लिए सजदे सहव आदमी को करना पड़ेगा, जैसे कि बात गुजरी है। आज आखिरी सूरत आती है, जैसे हमने देखा था कि सजदे सहव के 3 सबब हैं, या तो वो ज़्यादती के लिए होगा, या फिर वो नक्स के लिए होगा, या फिर वो शक के लिए होगा। आज आखिरी चीज़ आ रही है कि वो शक है, नमाज में शक आ जाता है। और ये जो है उसके ताल्लुक से कहते हैं वो मन शक्का फी रुकनिन औ अदद रकातिन बना अलल यकीन, कि कोई शख्स है जिसे शक हो जाए रुकन के ताल्लुक से या रकात की अदद के ताल्लुक से, तो उसका काम क्या है, यकीन की बुनियाद पर वो मामला करे। मसलन रुकन से मुराद क्या, मसलन आदमी को शक हो जाए कि सूरतुल फातिहा पढ़ी कि नहीं पढ़ी,
یا اسی طرح سے جو ہے رکوع کیا کہ نہیں کیا، یہ رکن میں شک ہے، سجدہ کیا تھا کہ نہیں کیا تھا، اعتدال کیا تھا کہ نہیں کیا تھا، دو سجدوں کے درمیان بیٹھا تھا کہ نہیں بیٹھا تھا، یہ ساری جو قسمیں رکن میں شک ہے، اس کو شک پڑ رہا ہے، یہ شک ہو سکتا ہے۔ یا پھر رکعت کی عدد میں آدمی کو شک ہو سکتا ہے کہ 3 پڑھی یا 4 پڑھی، 2 پڑھی یا 3 پڑھی، اس طرح کا شک آدمی کے دماغ میں آ جاتا ہے نماز کے دوران۔ تو یہ جو شک ہیں ان کی قسمیں ہیں، ان قسموں کو یہ جو کتاب ہے جس کا میں نے ذکر بھی کیا تھا، شیخ صالح العثیمین رحمہ اللہ، ان کی کتاب ہے رسالہ فی سجود السہوی، اور اس میں انہوں نے اس چیز کو بیان کیا ہے کہ شک کی کتنی قسمیں ہیں، اور شک کے تعلق سے ایک بہت اہم قاعدہ ہے کہ لا یلتفت لشک بعد انتہاء العبادہ، کہ اس شک کی طرف آپ کو متوجہ نہیں ہونا ہے جو عبادت ختم ہونے کے بعد دماغ میں پیدا ہو۔ مثلا آپ نے 4 رکعت والی ظہر کی نماز پڑھ لی، اب آپ کے دماغ میں شک آیا کہ میں نے 3 پڑھی یا 4 پڑھی، تو یہ شک جو ہے اس کی طرف آپ کو دھیان نہیں دینا ہے، کیونکہ عبادت ختم ہو گئی، اب اس شک کو کوئی اس کا اعتبار نہیں ہوگا، اس کی طرف آپ دھیان نہیں دیں گے، اس کو آپ خارج کر دیں گے، حتیٰ کہ آپ کے پاس کوئی یقین ہو جائے، کوئی آس پاس آدمی ہو جو آپ سے کہے کہ نہیں واقعی آپ نے 3 ہی پڑھی ہیں، تو اس صورت میں بات الگ ہے، لیکن یقین جو ہے وہ یقینی طور پہ بات ثابت ہونی چاہیے۔ اگر ایسا کوئی یقین سے یہ چیز ثابت نہیں ہوتی ہے کہ آپ نے 3 پڑھی ہیں، تو اس صورت میں ایسے شک کو آپ رد کر دیں گے، اس پہ آپ کو اعتبار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اسی چیز کو یہاں بیان کرتے ہیں کہ شخص صلی ظہر فلما فرغ من صلاته شک هل صلى ثلاثا او اربعا فلا يلتفت لهذا الشك الا ان يتيقن انه لم يصل الا ثلاثا فانه يكمل صلاته ان قرب الزمن ثم يسلم ثم يسجد للسهو ويسلم۔ کہہ رہے ہیں کہ مثلا ایک آدمی نے ظہر کی نماز پڑھی، نماز سے فارغ ہو گیا، اس کے بعد شک پیدا ہوا کہ 3 پڑھی یا 4 پڑھی، تو کہتے ہیں فلا یلتفت لهذا الشک، اس شک کی طرف دھیان نہیں دینا ہے، اس کو کوئی اٹینشن نہیں دینا ہے اس شک کو، مگر کب؟ اللہ صرف اس صورت میں کہ ان یتیقن، آپ کو یقین ہو جائے، کسی بھی ذریعے سے کوئی آپ کے آس پاس بیٹھا تھا وہ کہے کہ نہیں 3 ہی پڑھی ہیں آپ نے، تو اس صورت میں پھر کیا ہوگا، اس آدمی کا معاملہ ویسا ہو جائے گا جس نے نماز جو ہے قبل اتمام ہی سلمہ، قبل اتمام ہی، کہ اس آدمی نے نماز کے اتمام سے پہلے سلام پھیر دیا، جو صورت ہم نے زیادتی میں دیکھی تھی، اس کا معاملہ ویسا ہو جائے، کیونکہ 3 رکعت پڑھ کے سلام پھیر دیا، 1 رکعت باقی ہے، تو فإنہ یکمل صلاتہ، تو یہ آدمی اپنی نماز کو جو ہے مکمل کرے گا، کامل کرے گا اس کو، اس کے بعد میں کب کرے گا؟ ان قروب الزمان، اگر بالکل قریب میں یاد آ جائے، مثلا 2-4 منٹ میں پتا چل جائے، آدمی بالکل کوئی پاس تھا وہ تنبیہ کر دے کہ بھائی آپ نے 3 ہی پڑھے ہیں، تو اس صورت میں یہ آدمی اس 1 رکعت کو کمپلیٹ کرے گا، اس کے بعد یہ آدمی جو ہے یہ سلام پھیرے گا، اس کے بعد 2 سجدے سہو کرے گا، اس کے بعد پھر سلام کرے گا، جیسا کہ گزر چکا ہے کہ اس صورت میں کہ آدمی نماز کو اپنے جو بھی اس کی عدد ہے اس سے پہلے اس کو کامل کر دے، 4 رکعت والی ہے 3 یا 2 میں اس کو ختم کر دے، تو اس صورت میں طریقہ اس طرح سے جو گزر چکا ہے، اس کے تعلق سے حدیث بھی ہم نے دیکھی تھی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی حدیث تھے، اس کا ذکر گزر چکا ہے، کہتے ہیں فَإِن لَمْ يَذْكُرْ إِلَّا بَعْدَ زَمَنٍ طَوِيلٍ عَادَ الصَّلَاةَ مِنْ جَدِيدٍ، اور اگر زیادہ لمبا وقت گزر جائے اور کوئی آ کر بتائے کہ بھائی 3 ہی پڑھی تھی آپ نے، وقت زیادہ گزر چکا اس بات کو ہونے کے بعد، تو پھر ایسا آدمی پوری نماز کو دہرائے گا نئے سرے سے۔ وَأَمَّا الشَّكُّ فِي غَيْرِ هَٰذِهِ الْمَوَاضِعِ الثَّلَاثَةِ فَإِنَّهُ مُعْتَبَرٌ، اور بات ابھی گزری کہ مثلا شک کیسا ہوتا ہے کہ صرف آدمی کو وہم ہو جائے، تو ایسے وہم کو جو ہے اس کو رد کر دینا ہے، اس پہ کوئی جو ہے یہ جو اس طرح کا وہم ہے یہ معتبر نہیں ہے، اس کو آپ اٹینشن نہیں دیں گے۔ اسی طرح سے دوسری کی قسم یہ ہے کہ آدمی بس کھڑا ہو نماز میں کہ اس کو شک آنا شروع ہو جائے، اس کو جو ہے دماغ میں باتیں گھومنا شروع ہو جائے، ایسے شک کو بھی جو ہے یہ بھی معتبر نہیں ہے۔ اور تیسرا جو ہے شک کی قسم جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ نماز کے مکمل یعنی اس عبادت کے مکمل ہونے کے بعد آدمی کے ذہن میں آئے، تو ایسے شک کی طرف بھی دھیان نہیں دینا ہے اس وقت تک جب تک کہ یہ یقین سے ثابت نہ ہو جائے کہ ہاں واقعی اس آدمی نے 3 ہی پڑھی۔ تو یہ 3 قسم کے جو شک ہیں، اس کے علاوہ باقی کسی بھی صورت میں اگر شک پڑتا ہے تو پھر اس کے لیے آدمی کو سجدے سہو کرنا پڑے گا۔ اسی کی مثال دیتے ہیں کہ پہلی صورت یہ بنتی ہے کہ مثلا آدمی کو شک پڑا کہ 3 رکعت پڑھی یا 4 رکعت پڑھی، لیکن دونوں میں سے کسی ایک پر مطمئن ہے کہ ہاں یقین، یعنی مثلا 70% اس کو یہ ہے کہ میں نے 3 رکعت پڑھی ہے اور 30% اس کو یہ ہے کہ میں نے 4 پڑھی ہے، تو ایسی صورت میں زیادہ جو ہے راجح کون سی بات ہے؟ یہ ہے کہ 3 پڑھی ہے، کیوں؟ 70% اس کا میلان اس طرف ہے کہ اس نے 3 رکعت پڑھی ہے، تو اس صورت میں وہ 3 رکعت مان کے اپنی نماز کو مکمل کرے گا، اور اس کے بعد میں وہ سجدے سہو کرے گا، ثم یسجد للسہو ویسلم، یعنی کہ اس صورت میں بھی
کہ جب آدمی دو میں سے کسی ایک چیز پر زیادہ اس کے نزدیک وہ چیز راجح ہو، دونوں میں سے کوئی ایک، 3 یا 4، اس میں سے اس کے نزدیک شک تو پڑا ہے کہ 3 پڑھی یا 4، لیکن زیادہ قوی اور زیادہ راجح اس کے نزدیک یہ بات ہے کہ اس نے 3 پڑھی ہے، تو اس صورت میں بھی سجدے سہو سلام کے بعد کیا جائے گا۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ ایسا آدمی اپنی نماز کو 3 مانے گا، جیسا کہ اس کے نزدیک راجح یہی بات ہے کہ 3 پڑھی اس نے، اس کے بعد وہ چوتھی پڑھے گا، اس کے بعد میں اپنی نماز مکمل کرے گا، سلام پھیرے گا، پھر 2 سجدے کرے گا سہو کے، اس کے بعد پھر سلام پھیرے گا۔ اس صورت میں کہ جب 2 میں سے کسی ایک پر یقین زیادہ ہو، راجح زیادہ ہو اس کے نزدیک کہ ہاں 70% یہ ہے کہ میں نے 3 پڑھی، تو ایک صورت تو یہ بنتی ہے۔ اس کی مثال دے چکے، وہ ظہر کی نماز پڑھی ہے اور اب ان کو شک پڑ گیا کہ 2 پڑھی ہے یا 3 پڑھی ہے، لیکن ان کے نزدیک زیادہ ترجیح اس بات کی طرف ہے کہ اس نے 3 پڑھی ہے شخص نے، تو یہ آدمی 3 مان کر کے اپنی نماز کو پوری کرے گا، اس کے بعد سلام پھیرے گا، اس کے بعد 2 سجدے کرے گا، اس کے بعد پھر سے سلام پھیر لے گا، تو یہ ایک ہو گیا شک کا۔ دوسرا جو اور اس کی دلیل بھی یہاں پہ بیان کر دی کہ یہ صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے، ما ثبت فی الصحیحین وصحیحین وغیرہما من حدیث عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا شک احدکم فی صلاته فلیتحرى الصواب فلیتم علیہ ثم لیسلم ثم لیسجد سجدتین، هذا لفظ البخاری، کہ آدمی کو جب تم میں سے کسی ایک کو جب شک پڑ جائے اپنی نماز کے تعلق سے، فلیتحرى، تو اسے چاہیے کہ حق کو تلاش کرنے کی کوشش کرے، یعنی کہ کوشش کرے یاد کرنے کی کہ 3 ہے یا 4 ہے، اگر وہ اس میں کامیاب ہو جائے اس کوشش میں اور اس کو یقین آ جائے کہ ہاں یہ 3 ہے، تو فلیتم علیہ، اسی چیز پر اپنی اس نماز کو قائم کر لے، کمپلیٹ کر لے، اتمام کر لے اس کا، یعنی کہ 3 جب یقین ہو گیا 3 پر کہ ہاں 3 پڑھی ہے تو پھر 3 مان کر کے پڑھے گا، ثم لیسلم، اس کے بعد وہ سلام کرے گا، ثم یسجد سجدتین، اس کے بعد جو ہے 2 سجود سہو کرے گا، یہ جو ہے بخاری کے الفاظ ہیں۔ یہ پہلی صورت۔ دوسری صورت یہ ہے کہ آدمی کے نزدیک کوئی بھی امر یقین کے ساتھ اس کے نزدیک یہ نہ ہو کہ کون سا ہوا اس کو یقین نہیں ہے، شک میں ہے، وہ 50-50 والا معاملہ ہے کہ اس نے جو ہے 2 پڑھی یا 3 پڑھی، بالکل 50-50، کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا، تو ایسی صورت میں فیعمل بالیقین، کہ ایسی صورت میں وہ آدمی اپنے یقین پر عمل کرے گا، کیونکہ قاعدہ ہم نے کیا پڑھا ہے اس کو یاد رکھیں، الیقین لا یزول بالشک، یقین شک سے زائل نہیں ہوتا ہے، اور یقین کیا ہے، وہ العقل، اور یقین کیا کس بات کا ہوتا ہے، منیمم کا ہمیشہ یقین ہوتا ہے اس صورت میں، یعنی 2 پڑھی یا 3 پڑھی تو یقین کس بات کا ہے، کم سے کم 2 تو پڑھی ہے، گارنٹی ہے، کیونکہ شک 2 اور 3 میں، 1 یا 2 میں ہوتا تو 1 یقینی طور پہ پڑھا ہے، 2 یا 3 میں ہوتا تو 2 رکعت تو یقینی طور پہ پڑھی ہے، شک تیسرے میں ہے، تو آدمی یقین پر جو ہے فیصلہ کرے گا، اسی کو کہتے ہیں بنا علی الیقین، سو ایسا آدمی یقین پر فیصلہ کرے گا کہ یقین یہ ہے کہ 2 رکعت پڑھی ہے، تو وہ العقل فیتم علیہ، تو ایسی صورت میں اتمام نماز کا اس حالت میں کرے گا کہ وہ اس کو 2 مان کر کے اب اپنی نماز کو، باقی کی نماز کو کمپلیٹ کرے گا، وہ یسجد للسہو، اور اس کے بعد سجدہ کرے گا سجود سہو کے لیے، قبل ان یسلم ثم یسلم، یعنی کہ اس صورت میں جہاں پہ کہ وہ فیصلہ نہیں کر پا رہا ہے 2 پڑھی یا 3 پڑھی ہے، اس صورت میں جو سجود سہو ہے وہ سلام سے پہلے ہوگا، اور اس کے بعد آدمی فائنل سلام کر کے فارغ ہو جائے گا۔ تو یہ جو ہے صورتیں انہوں نے بیان کر دی، اس کی دلیل کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ما رواہ مسلم عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ، ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا شک احدکم فی صلاته فلم یدری کم صلی ثلاثا مربعا، کوئی آدمی ہے تم میں سے کسی ایک کو اگر اپنی نماز میں شک پڑ جائے اور اسے یہ نہ معلوم ہو کہ اس نے کتنی پڑھی، 3 یا 4، فلیطرح الشک ولیبنی علی مستیقن، تو اسے چاہیے کہ اس شک کو رد کر دے، ولیبنی، اور یعنی کہ نماز اپنی کس بنیاد پر قائم کرے گا، علی ما استیقن، اس چیز پر کہ جس پر اس کو یقین ہے، یعنی کہ عقل کم پہ، ثم یسجد سجدتین قبل ان یسلم فان کان صلی خمسا، ایسی صورت میں آدمی ثم یسجد سجدتین، یہ 2 سجدے کرے گا، اس کے بعد میں پھر وہ سلام پھیرے گا، واضح بالکل دلیل ہے یہاں پر، فان کان صلی خمسا، اگر اس نے 5 پڑھی ہوں گی، شفعا، تو یہ جو ہے ایون نمبر ہو جائے گا، اس کا یہ جو رکعت ہوگی ایون کر دے گی اس کو، تو لہو صلاتہ وان کان صلی اتماما لاربعین کان ترغیما للشیطان، تو یہ شیطان کے جو ہے افسوس کا سبب بن جائے گا اگر وہ 4 ہی اس نے پڑھا ہوگا تو یہ جو ہے معاملہ اس آدمی کا ہے کہ جس کو یقین نہ ہو، 50-50 معاملہ ہو، اس صورت میں وہ جو عقل ہے کم والی جو عدد ہے اس پر جو ہے بیس کر کے اور اپنی نماز کو
وہ مکمل کرے گا اور اپنا معاملہ کر لے گا. تو یہ جو ہے اس طرح کا معاملہ ہے. اسی طرح سے مثلاً رکن میں کیسے کسی کو جو ہے شک پڑ سکتا ہے. مثلاً کسی کو یہ ہو جائے کہ رکوع کیا ہے کہ نہیں کیا, یہ ہو جائے, تو اس میں یقین کیا ہے؟ رکوع کا نہ کرنا. عدم رکن یہی جو ہے اس میں یقین ہے, یعنی کہ کیونکہ اصل آدمی کا یہی ہے کہ آدمی نے نہیں کیا, تو آدمی جو ہے اسی پر اپنی بات کو مبنی کرے گا کہ اس نے رکوع نہیں کیا ہے یا اس نے سورۃ الفاتحہ کی قرات نہیں کی ہے. قرات کی ہے یا نہیں کی ہے, تو اصل یہ ہوگا کہ سورۃ الفاتحہ کی قرات نہیں کی ہے. اگر یہ معلوم پڑ جائے کہ سورۃ الفاتحہ کی قرات نہیں کی ہے, تو رکن آپ کا چلا گیا. آپ کو یاد کہاں آ رہا ہے؟ دوسری رکعت میں جا کر کے. اب رکن چھوٹ گیا, آپ ادھر واپس لوٹ نہیں سکتے, تو اب آپ کی وہ رکعت جو ہے زائل ہو گئی, ختم ہو گئی. اور جس ایگزسٹنگ رکعت میں آپ ہو گیا وہ آپ کی رکعت نمبر 1 ہو جائے گی. اگر وہ اس کے پہلے والی 1 تھی تو اب یہ 1 ہو جائے گی, اس کا مقام لے لے گی اور یہاں سے آپ کاؤنٹ کریں گے. باقی پورا معاملہ ویسا ہوگا جیسا ہم دیکھ چکے ہیں نقص کے معاملے میں, زیادتی کے معاملے میں, بالکل چیزیں اس کے حساب سے ہوں گی. بس معاملہ صرف فیصلہ کرنے کی حد تک جو ہے رہے گا کہ شک پڑا ہے تو کس میں پڑا ہے, رکن میں پڑا ہے یا آپ کو جو ہے آپ کا معاملہ عدد رکعات میں پڑا ہے. ایک اہم چیز یہ یاد رکھیں کہ شک واجب میں کبھی نہیں ہو سکتا. یہ سجود السہو کے تعلق سے شک جو ہے واجب میں کبھی نہیں ہو سکتا کہ آپ واجب میں آپ کو شک آئے کہ میں نے جو ہے تسبیح پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی ہے, سجدے کیا, رکوع کیا, اسی طرح سے میں نے تشہد اول کیا ہے کہ نہیں کیا ہے. واجب میں شک جو ہے اگر آتا ہے تو اس کی طرف آپ کو دھیان نہیں دینا ہے. یہی معاملہ ہے اور اس کی وجہ یہاں پر بیان کرتے ہیں. یہاں پر آپ دیکھیں گے ابھی آگے جا کے کہتے ہیں ولا یسجد لشک فی واجب, کہ یہ جو آدمی ہے یہ واجب میں جو شک پڑتا ہے اس کے لیے سجدے سہو نہیں ہوگا. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ فرماتے ہیں کہ یہ تو ہے واجب میں جو شک ہے یہ اصل میں سبب وجوب سجود میں شک پڑا ہے کہ سجود السہو کا جو سبب ہے وہ ہے کہ نہیں ہے, اور یہ اس میں اصل یہ ہے کہ عدم ہو کہ وہ نہیں ہے, وہ سبب موجود نہیں ہے. کیونکہ یہ کیا ہے, یہ جو ہے واجبات میں سے, اور واجب اگر ترک ہو جائے تو واجب کی طرف واپس لوٹنے کا حکم نہیں ہے اگر آدمی رکن میں آگے چلے جاتا ہے تو موٹا موٹا بس یہ یاد رکھیں کہ سجود السہو جو ہے واجب میں اگر شک پڑتا ہے تو اس کے لیے نہیں ہے. اس چیز کو, اس قاعدے کو یاد رکھنا ہے کہ واجب میں شک پڑنے پر سجود السہو نہیں ہے. اور پھر آگے کہتے ہیں ولا ماموم الا تبعا لامامہ, ولا ماموم سے مراد ولا یسجد ماموم الا تبعا لامامہ. مثلا ماموم ہے, امام کے پیچھے کوئی نماز پڑھ رہا ہے, اگر ماموم سے غلطی ہوتی ہے نماز میں تو یہ ماموم آگے امام صاحب کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں, ماموم جو ہے مثلا سجدے میں تسبیح پڑھنا بھول گیا, یا اسی طرح سے مامون سورۃ الفاتحہ کی قرات کرنا بھول گیا, تو یہ آدمی جو ہے سجدہ سہو نہیں کرے گا. کیوں؟ کیونکہ امام کی مطابقت میں امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں, امام سے غلطی اگر نہیں ہوئی ہے تو یہ آدمی اپنی اس غلطی کے لیے سجود سہو نہیں کرے گا. کیوں ایسا ہے؟ کہتے ہیں کہ یہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو امام ہے هو الذی یتحملہ عنہ, یہ امام اس کے یعنی اس کی اس غلطی کو امام نے اپنے اوپر لے لیا ہے, امام نے اس غلطی کو اپنے اوپر لے لیا. امام کافی ہے اس کے لیے, آپ امام کی جو ہے مطابقت کریں گے, اس کو فالو کریں گے, آپ کی یہ غلطی آپ کے لیے معاف اللہ کی طرف سے. تو اس کے آپ نماز میں آپ سے غلطی ہوتی ہے, آپ معموم ہیں, آپ کے لیے سجدے سہو نہیں ہے. لیکن کس صورت میں ہے؟ وَيَسْجُدُ مَسْبُوقٌ لِسَهْوِهِ, اگر آپ نے دیر سے نماز جوائن کی ہے, 1 آدھ 2 رکعت چھوٹ گئی ہے, تو اب آپ سے اگر نماز میں غلطی ہوئی تھی اگرچہ کہ آپ امام کے پیچھے بھی تھے, مثلا آپ نے تیسری رکعت میں امام کو جوائن کیا, تیسری رکعت میں ہی آپ نے سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھی تھی, یا مثلا تیسری رکعت میں آپ نے جو ہے تسبیح نہیں پڑھی تھی رکوع کی, تو آپ سے غلطی ہو گئی, آپ کو یاد تھا, امام صاحب کے پیچھے آپ نے نماز پڑھی, امام صاحب نے سلام جب پھیر دیا تو آپ اب سلام نہیں پھیریں گے, آپ کھڑے ہوں گے, اپنی 2 رکعت جو بچی تھی اس کو پورا کریں گے, اور وہ جو تسبیح چھوٹ گئی تھی اس کے لیے سجود سہو اب آپ کریں گے, کیونکہ آپ مسبوق ہیں, آپ امام کے بعد سلام پھیر رہے ہیں. تو یہی بات ہے مسبوق کے لیے, وَيَسْجُدُ مَسْبُوقٌ لِسَهْوِهِ. اس کے بعد ایک مسبوق کا معاملہ اور ایک یہ بھی آتا ہے مسبوق کے تعلق سے کہ جو نماز میں دیر سے جوائن کرتے ہیں, مثلا امام صاحب کو جوائن کیا, 2 رکعت چھوٹ چکی تھی, 2 رکعت جو چھوٹی اس کے پہلے کی رکعت میں امام صاحب سے کوئی غلطی ہو چکی تھی, نماز میں کوئی غلطی امام صاحب سے پہلے ہو چکی تھی, یا مثلا امام صاحب جو ہے فرض کریں کہ کوئی نہ کوئی غلطی اس جوائن کرنے سے پہلے امام صاحب سے کچھ ہوئی تھی جس کے لیے امام صاحب پر سجدے سہو تھا. اب یہ آدمی نے جوائن کر لیا اور اس نے 2 رکعت چھوٹنے کے بعد جوائن کیا, تو امام صاحب جب اپنی نماز کو پورا کر لیں گے, 4 رکعت
पूरी पढ़ेंगे तो उसके बाद सजदे सहू करना पड़ेगा इमाम साहब को, क्योंकि गलती हुई थी इनके ज्वाइन करने से पहले। अब ये जो शख्स है, क्योंकि इसने लेट ज्वाइन किया था, 2 रकात बाद ज्वाइन किया था, तो इमाम साहब जब सजदे सहू करेंगे तो ये आदमी इमाम साहब के साथ जो है सजदे सहू इस आदमी नहीं करेगा, ये बैठेगा, और जब इमाम साहब सजदे सहू करके जब सलाम फेर लेंगे तो ये आदमी खड़ा होकर अपनी 2 रकात पूरी करेगा, और वो 2 रकात पूरी करने के बाद अब ये आदमी सजदे सहू करेगा और उसके बाद अपनी नमाज को पूरा कर लेगा। तो ये इस तरह से इसका मसला। और भी बहुत सारी सूरतें बन सकती हैं जिसका कि अपने तौर पे बयान करना मुश्किल है, अगर सवालात होते तो उन चीज़ों को कवर किया जा सकता था, लेकिन ये मोटी मोटी चीज़ें जो उम्मी तौर पे पेश आ सकती हैं आदमी के साथ। उसके बाद कहते हैं वो सुजूद उस्सहवी लिमा युबतिलुहा अमदुहु वाजिबुन, यानी सुजूद सहव का हुक्म क्या है उसको बयान कर रहे हैं कि सुजूद सहव वाजिब है। कब वाजिब होता है? उस चीज के लिए जिसके आमदन करने से नमाज खराब हो जाए। हर वो चीज अगर आपको उसको नमाज में आमदन करते हैं, जानबूझकर करते हैं, और उसकी वजह से नमाज आपकी अगर खराब हो जाती है तो उस चीज को अगर भूलकर आप करेंगे तो आप पे सजदे सहू वाजिब है। इसी को जो है हमने पहले देखा था कायदे में, जब मैंने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन चलाया था तो मैंने आपको बताया कि सुजूद सहवी वाजिबुन इज़ा काना अन रुकनिन अव वाजिबिन, के सुजूद सहव वाजिब है किस सूरत में कि जब ये किसी रुकन या किसी वाजिब की वजह से हो, चाहे वो कमी की वजह से हो, ज्यादती की वजह से हो, किसी भी वजह से हो, ये वाजिब होगा सुजूद सहव किस सूरत में कि जब ये रुकन की वजह से हो या वाजिब की वजह। क्यों? क्योंकि रुकन और वाजिब दोनों को आमदन अगर आप छोड़ देते हो तो आपकी नमाज बातिल हो जाती है, खराब हो जाती है। इसी तरह से वह अब बयान कर रहे हैं, वह महल्लुहु कबला सलामी नदबन इल्ला इज़ा सल्लमा कबला इतमामिहा फबादाहु। इसको करने का मकाम क्या है सजदे सहू का? तो मैंने बताया था कि इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमहुल्लाह के नज़दीक हमने प्रेजेंटेशन में देखा था कि अगर ज़ियादती होगी तो ये सलाम के बाद है, और अगर नक्स होगा तो ये सलाम से पहले है। शक का मामला हम देख चुके हैं, वो डिपेंड करेगा कि वो क्या हुआ है हमसे, उसकी बुनियाद पर आगे पहले या बाद में होगा वो। इल्ला सिवाय एक सूरत के, कब? कि जब आदमी मसलन 4 रकात वाली नमाज थी उसको 3 या 2 रकात में ही सलाम फेर दे तो उस सूरत में वो बाद में होगा, क्योंकि इसकी वाज़ेह दलील मौजूद है। लेकिन इस मसले में सबसे बेहतर जो बात आई है वो ये हम देख चुके हैं कि ये जो रिसाला फी सुजूद सहव है शेख हुसैमीन रहमहुल्लाह का, इसमें काफ़ी अच्छे अंदाज में उसको बयान किया है कि ज़ियादती के लिए होगा, और इसी तरह से जो है उस शक के लिए होगा जिसमें आप के नज़दीक कोई एक चीज़ राजे है, मसलन 70% है कि 3 रकात पढ़ी और 30% है कि 4 रकात पढ़ी, तो ये सूरत जहाँ पे आपके पास एक राजे जो है यकीन आप बना सकते हैं उस चीज़ पर, इस सूरत में सजदे सहू सलाम के बाद होगा। इसी तरह से नक्स के लिए सलाम से पहले होगा, और दूसरी सूरत है वो शक कि जहां पर आपके लिए फैसला करना मुश्किल है, उस सूरत में भी ये सलाम से पहले होगा। तो इस तरह से उन्होंने शेख हुसैन रहमतुल्लाह ने इसको कैटेगराइज कर दिया है कि 2 सूरतें हैं जिसमें सजदे सहू बाद में होगा और 2 में पहले होगा। ज्यादती और शक की वो सूरत जिसमें आप फैसला कर सकते हैं, आपके पास राजे एक जो है फैसला करने के लिए एक आपके पास एक चीज एक यकीन मौजूद है कि 70% मेरा यकीन इस पर है, उस सूरत में आप बाद में करेंगे। जहां पर आप 50-50 हैं, आपके पास में यकीनी तौर पर कुछ नहीं आप फैसला ले सकते, उस सूरत में ये जो है नक्स के साथ इसका मामला होगा, और ये क़ब्ल सलाम यहाँ पर सुजूद सहू किया जाएगा। यही कौल ज्यादा बेहतर नजर आता है। उसके बाद कहते हैं वह तब तुलू बितअम्मुदी तरकी मा क़ब्ल सलामिन, इसी तरह से आपकी नमाज अगर आप तअम्मुदन आपका जो सजदा सहू है जो सलाम के पहले किया जाता है उसको अगर जानबूझ करके आप तर्क कर देते हैं तो आपकी नमाज खराब हो जाएगी। अगर वो सजदे सहू जो नमाज से पहले किया जाता है आप उसको ना करें, जानबूझकर, भूल कर नहीं, जानबूझकर अगर आप उसको ना करें सजदे सहू का, मसलन ऐसा पाया जाता है कि कोई इमाम है जो उनसे कोई गलती हुई और ऐसी गलती थी मसलन नक्स था नमाज में जिसके लिए उन्हें सलाम से पहले सजदे सहू करना था, उन्होंने सजदे सहू नहीं किया और नमाज मुकम्मल कर ली। जब मामूमीन जो है उन्होंने पूछा आपने क्यों नहीं किया, कहते हैं नहीं वो जरूरी नहीं है, सुन्नत है, करना जरूरी नहीं है। तो ये जो चीज है गलत है, ये तामुदन उन्होंने उसको छोड़ दिया। ऐसी सूरत में हुक्म ये है कि मामूमीन को चाहिए कि वो सजदे सहू करें और फिर सलाम फेरें। इमाम से पहले पूछ लें, कहे नहीं जरूरी नहीं है, अब वो फौरी तौर पर सजदे सहू करेंगे उसके बाद में सलाम फेर लेंगे। ऐसी सूरत में इमाम साहब जो कहते हैं कि नहीं ये सुन्नत है, नहीं करना चाहिए, तो ये तामुदन उन्होंने तर्क कर दिया, तब्तुल सलात, उनकी नमाज बातिल हो गई। लेकिन वह इन नसिया हो, अगर भूल गए, वसल्लमा और सलाम फेर दिया, अदाहू बादाहू, तो सलाम के बाद वो उसकी कदा कर लेंगे, मेकअप करेंगे, यानी उसको कर लेंगे। मसलन भूल गए सजदे सहू करना, बाद में किसी ने याद दिया, होता है ना ऐसा कि सजदे सहू करना ही भूल जाए आदमी, नमाज में गलती हुई
اور سلام پھیر دیا, سجدے سہو کرنا بھول گئے, تو اس صورت میں آدمی جو ہے سجدے سہو بعد میں کر لے گا. کس چیز کے لیے ہے یہ جو اس سجدے سہو کی بات چل رہی ہے جو سلام سے پہلے کیا جاتا ہے, یہ ابھی اس کی بات چل رہی ہے کہ وہ ان نسیہ ہو, یعنی یہ والا سجدہ جو کہ سلام سے پہلے کیا جاتا ہے یعنی نقص کے لیے, اور وہ شک جس کی بات گزری جس میں آدمی فیصلہ نہیں کر سکتا. ان دو صورتوں میں جو سجدے سہو ہے, اگر جان بوجھ کر آدمی چھوڑتا ہے تو اس کی نماز خراب ہو گئی, اگر بھول کر کے چھوٹ جاتا ہے تو وہ آدمی بعد میں اس کی قضا کر لے جیسے یاد آئے, لیکن ان قروبا یعنی کہ وقت زیادہ نہ گزرا ہو. اگر وقت زیادہ گزر جائے تو اس کے اس سے پھر یہ معاف ہے, اس کے اوپر کوئی اس کی پکڑ نہیں ہوگی, اس کے لیے معاف ہے. ہاں اگر آدمی وہ مقام جہاں پہ سجدے سہو نماز کے بعد میں یعنی سلام کے بعد کیا جاتا ہے, اس صورت میں کہتے ہیں کہ چاہے عمدن کرے چاہے ناسین کرے, چاہے عمدن جان بوجھ کر کے چاہے بھول کر, اس دونوں صورت میں اس کی نماز صحیح ہوگی, سوائے یہ کہ جب وہ جان بوجھ کر کے کرے گا تو اس کے اوپر گناہ ہوگا, اس کے اوپر گناہ ہوگا. لیکن اگر ایسا آدمی جس پہ سجدے سہو سلام کے بعد تھا اس نے چھوڑ دیا اس کو, چاہے بھول کر چاہے عمدن, اس کی نماز اس صورت میں صحیح ہوگی, اس پہ کوئی مسئلہ نہیں ہوگا انشاءاللہ. ومن سہا مرارن کفاہو سجدتان, اگر کوئی آدمی بار بار غلطیاں کرے, پہلی رکعت میں کوئی غلطی کر دی, دوسری میں کوئی کر دی, تیسری میں پھر کوئی کر دی, چوتھی میں پھر کوئی کر دی, ایسی صورت میں اس کے لیے صرف 2 ہی سجدے کافی ہوں گے, ہر غلطی کے لیے سجدے سہو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ جو تھا الحمدللہ سجود السہو کا بیان تھا. میں امید کرتا ہوں کہ بات واضح ہو گئی سجدے سہو کے تعلق سے. میرے سمجھتا ہوں 4 دروس میں ہم نے اس بات کو کمپلیٹ کیا ہے. یہ درس نمبر 32 یا شاید 32 یا 33 تھا, دیکھنا پڑے گا, لیکن 32 یا 33 میں سے ہمارا درس نمبر ٹوٹل 32 یا 33 ہے یہ. اور الحمدللہ سجدے سہو کا بیان آج کمپلیٹ ہو گیا. اگر کوئی سوال ہوں گے تو اس کے تعلق سے پھر ہم ویڈیو بنائیں گے, نہیں ہوں گے تو انشاءاللہ پھر ہم جو ہے آگے جو صلاۃ التطوع جو ہے والنٹری پریئر جس کو کہتے ہیں, نوافل جو ہیں, اس کے تعلق سے جو ہے انشاءاللہ کل بات کریں گے. تو آج اس کو یہیں پر روک دیتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم.